अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है और कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने स्मॉल बिज़नेस की रूटीन भी शेयर करूँगी और साथ ही साथ आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुश्किल वक्त में आप अपनी लाइफ को कैसे आसानियों की तरफ लेकर जा सकते हैं और कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी के इस मुश्किल वक्त को देखा, फेस किया और अपनी लाइफ को आसानी की तरफ लेकर आई। मैं वैसे प्रेफर यही करती हूँ कि जो भी ड्रेसेस मुझे अपने बिज़नेस के लिए चाहिए वो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेती हूँ, लेकिन सम टाइम जब मुझे परेशानी हो या एंग्जाइटी फील हो रही हो तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने सारे काम छोड़कर शॉपिंग के लिए चली जाती हूँ। इससे मेरी एक तो स्ट्रेस काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाती है और मैं जो मेरे क्लाइंट्स के लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी मैं पूरी कर लेती हूँ। आज का मेरा टॉपिक कि मुश्किल वक्त में अपने आप से प्यार भी करें और उस वक्त से बाहर कैसे निकलें, इसके बारे में है। देखें, ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती। हम बाज़ लोगों को देखते हैं और कहते हैं कि इसके पास तो बड़ा पैसा है, दौलत है, अल्लाह पाक ने इसको दुनिया की हर नेमत अता की है, तो इसकी ज़िंदगी में तो कोई परेशानी होगी ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। उस बंदे से भी अगर आप पूछेंगे तो क्या पता उसकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो कभी भी एक इंसान की ज़िंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि इंसान को अल्लाह पाक ने मुश्किलों के लिए पैदा किया है और हमारी ज़िंदगी में हर मुकाम पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किल आती ही है। लेकिन उस मुश्किल को हमने कैसे फेस करना है और कैसे उस वक्त से निकलना है, ये हम पे डिपेंड करता है। हम उस वक्त को लेट कर और अपनी किस्मत को ब्लेम करके भी गुजार सकते हैं और उसी वक्त को हम प्रोडक्टिव बनाकर अपने आप को एक्टिव कर कर उस काम से, उस वक्त से हम निकल भी सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपनी मुश्किलात को फेस करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मेरे हस्बैंड ज़िंदा थे, अल्लाह पाक का शुक्र था, पैसे की कमी नहीं थी और उस वक्त कोई दिमाग में ऐसी सोच भी नहीं थी। उम्र भी उस टाइम ऐसी थी कि कोई माइंड में बात ही नहीं आती थी मेरे ऊपर भी कोई परेशानी आ सकती है। उस वक्त जो पैसा होता था बस उसको कपड़े, जूते और फजूल की चीज़ों में लगा देती थी। कभी भी सेविंग के बारे में सोचा ही नहीं था। और जिस दिन मेरे हस्बैंड की डेथ हुई मुझे पता लगा और उसके बाद जो वो 15-15, 20-20 हज़ार के जोड़े और वो ज्वेलरी, फजूल की खरीदी हुई चीज़ें, जब उनको मैं अपनी अलमारी में बस ऐसे ही लटका हुआ देखती थी तो मुझे लगता था कि ये मैंने क्या किया है, मैंने कितना फजूल पैसा है जो इन चीज़ों पर लगा दिया है। तो मैंने अपने इस बुरे वक्त से ना बहुत से सबक भी हासिल किए, लेकिन इस बुरे वक्त में मैंने कभी भी खुद को ब्लेम नहीं किया कि ये मेरी ही किस्मत बुरी है, ये मेरे ही साथ ऐसा क्यों होना था। ये सब मैंने कभी भी नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने आप से एक ही बात की कि इस बुरे वक्त से भी मैं निकल सकती हूँ और मैं निकलूँगी। आज आपसे भी मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगी कि कैसे हम खुद को इन बुरे हालात से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है ना वो ये है कि प्रायोरिटाइज योरसेल्फ एंड योर किड्स। हर काम में हमेशा अपने आप को पहले रखें, क्योंकि जब आप खुद अपनी ज़ात को प्रायोरिटाइज़ नहीं करोगे ना तो कभी भी आप अपनी लाइफ से प्रॉब्लम्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। कभी भी सास और नंदों के तानों से परेशान होकर या कभी भी किसी की भी बात से परेशान होकर आपने अपने बच्चों को मारना नहीं, उनके ऊपर चीखना चिल्लाना नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को और अपने बच्चों को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है अपनी लाइफ में। जब आप अपने आप को और अपने बच्चों को प्रायोरिटी देंगी तब ही आप कुछ अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को ख़त्म कर सकती हैं। क्योंकि चंद ऐसे लोग जो हमारी ज़िंदगी में अहमियत ही नहीं रखते, उनकी वजह से हम अपने आप को परेशान करें या अपने आप को स्ट्रेस में डालें तो फिर हम कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए इन लोगों की बातों को सोचना भी आप अपने लिए गुनाह ही समझे कि मैं इनकी बातों को सोचना भी पसंद नहीं करती, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना चाहती हो। इसके लिए सेकंड तो ये पॉइंट होगा कि नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ। ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए आपके पास नहीं होती। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में यही लगता था कि मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का दिया हुआ हर नेमत है। लेकिन अल्लाह पाक ने जब वो तमाम नेमतें मुझसे ली, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो मुझे भी पता लगा कि हाँ वाकई ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें आपके पास हमेशा ही रहने वाली नहीं हैं। तो किसी की ज़िंदगी से जाने से आपने अपनी ज़िंदगी को रोकना नहीं है।
یہ بات یاد رکھیں کہ مشکل وقت ہی ہمیں مضبوط بھی بناتا ہے اور وہی مشکل وقت ہمیں کمزور بھی بناتا ہے۔ اگر اس مشکل وقت میں ہم محنت کریں گے اور اس مشکل وقت کو آسان بنانے کے لیے اپنے دن رات کو ایک کریں گے تو وہ مشکل وقت ہمارا آسان بھی ہوگا اور اس میں ہم اتنے اسٹرانگ ہوں گے کہ ہمیں کوئی بھی انسان کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دے سکتا۔ اور اگر اسی کام کے لیے ہم لیٹ جائیں اور خود کو بلیم کرتے رہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہونا تھا، کیوں میرا ہسبینڈ چلا گیا، یا میں اگر اپنی بات کروں تو میں اگر ایسا ہی کرتی کہ میں بس لیٹ جاتی اور بلیم کرتی رہتی کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرے سسرال والوں نے بھی نکال دیا، اور بھی جو بھی مسائل تھے میری زندگی میں، اگر میں انہی کو بلیم کرتی رہتی تو آج میں خود کو ایک اسٹرانگ وومن کبھی بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ابھی بھی اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پہ شکر ہے۔ ابھی بھی کافی ساری چیزوں کی کمی ہے، لیکن پھر بھی اس ذات کا بڑا شکر ہے کہ میں نے اس وقت کو آسان کیا اپنی محنت سے، اپنی دن رات کی انتھک محنت سے، اور آج میں خود کو ایک اسٹرانگ وومن کہہ سکتی ہوں۔ تو کبھی بھی آپ نے اپنی زندگی میں کسی کے جانے سے اپنی زندگی کو روک نہیں لینا، اور نہ ہی آپ نے یہ کوستے رہنا ہے کہ میں کیا کروں گی۔ اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں سب کر سکتی ہوں، اور آپ سب کر لیں گی۔ میرڈ لائف کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ ہر عورت جب شادی کر کے جاتی ہے نا تو وہ اپنے مائنڈ میں بڑی ساری باتیں لے کے جاتی ہے، میں اپنے سسرال میں جا کے یہ کروں گی، یا کچھ بھی وہ اپنے مائنڈ میں لے کے جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے بالکل برعکس ہو جائے، بالکل الٹا ہو جائے، تو تب بھی آپ نے یہ چیز کو اپنے آپ پہ سوار نہیں کر لینا کہ کتنا برا سسرال ملا ہے۔ اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ اچھا ہے تو آپ نے اپنے سسرال کی ان تمام باتوں کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے۔ وہ ایک ڈرامہ تھا نا انڈین، کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی، تو یہی وقت آپ پر بھی آئے گا، اور جب وہ وقت آئے گا تب آپ مضبوط ہوں گی۔ تیسری چیز ہے بی ایکٹیو۔ زندگی کو آسان بنانے کے لیے نا مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کسی کے بھی 10ویں قدم کو اپنے پہلے قدم کے ساتھ کمپیئر مت کریں۔ مطلب کہ اگر وہ انسان اسی محنت سے 10 قدم پار کر چکا ہے اور آپ نے وہ محنت ابھی سٹارٹ کی ہے، اور آپ سوچیں کہ مجھے فوراً اسی کے جتنا مقام ملے، تو کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو ہمیشہ محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کے لیے آپ کو ایکٹیو ہونا ہوگا۔ جتنا آپ ایکٹیو ہوں گی، سم ٹائم آپ کو بڑے سارے سیکریفائزز بھی کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہے اور وہ سسرال میں گئی ہے، اور ساس اور نندیں بے انتہا بری مل گئی بدقسمتی سے، لیکن آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ اچھا ہے، تو آپ کو اس چیز میں بھی سیکریفائز کرنا پڑتا ہے۔ اپنے مائنڈ کے جوابی کارروائیاں سوچتی رہے، میں یہ کروں گی، میں اس کو یہ بات سناؤں گی اگر اس نے مجھے یہ کہنا ہے۔ نہیں، اس کی بجائے آپ اپنی جو میرڈ لائف ہے، اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کو اتنا ایکٹیو بنائیں، اتنا اچھا بنائیں کہ آپ کو کسی کی بھی کوئی پرواہ نہ رہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی نیند پوری کریں۔ دیکھیں، ہماری نیند جب تک پوری نہیں ہوگی نا، ہم کوئی بھی کام ایکٹیولی پرفارم کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا مائنڈ، ہماری باڈی اتنی تھکی رہتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے اپنی نیند کو کسی بھی صورت پہ سیکریفائز مت کریں۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے نا، دماغ میں کوئی بھی ایک بات بیٹھ گئی ہے اور وہ بس نکل ہی نہیں رہی، پوری پوری رات ایسے ہی نکل جاتی ہے سوچتے سوچتے۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی۔ آپ بیلیو کریں، مجھے 6 ماہ نیند ہی نہیں آتی تھی۔ رات کے کسی پہر میں وہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ کی ایک جو نیند آ جاتی تھی، اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد کہ میں سوئی ہوں گی۔ لیکن اس وقت بھی میں صرف ایک ہی کام کرتی تھی کہ جب مجھے نیند نہیں آ رہی ہوتی تھی، میں اونچی اونچی آواز میں نا درود پاک پڑھنے لگ جاتی تھی، یا کوئی بھی قرآنی سورت یا کوئی بھی ذکر اللہ پاک کا کرنے لگ جاتی تھی، اور اپنے مائنڈ کو فورسفلی اس ذکر کی طرف کرتی تھی کہ تم نے یہی ذکر کرنا ہے، اور ودن 5 to 10 منٹس مجھے نیند آ جاتی تھی۔ تو اگر آپ کو بھی کوئی اس طرح کی پرابلم، انگزائٹی یا کچھ بھی ہے، تو آپ نے اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے۔ کوئی بھی ذکر آپ کریں، اونچی آواز میں کریں، تھوڑی سی اونچی کر لیں، بہت زیادہ نہیں میں کہوں گی، لیکن تھوڑی سی اونچی آواز میں اپنے مائنڈ کو فوکس رکھیں صرف اس ذکر پر۔ آپ کو 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر نیند آ جاتی ہے۔ ہمارے سٹی کی نا یہ بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ کہ جتنی بھی برانڈز کی شاپس ہیں نا، یہ ساری ایک ہی روڈ کے اوپر ہیں، ایک کے ساتھ ایک شاپ ہے، اور مجھے
کبھی بھی اگر میرا دل کرے اس طرح فزیکلی جا کے شاپنگ کرنے کو بلا جھجک چلی جاتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے ایک ہی روڈ پہ ہر برانڈ ملے گا اور ہر ایک چیز جو مجھے چاہیے وہ مجھے وہاں سے مل جائے گی۔ یہ میرا بزنس مجھے میری کچھ فرینڈس کی وجہ سے مل گیا جو کہ اوورسیز رہتی تھیں، ان کی مدرز، ان کی سسٹرز، یا وہ خود اتنے برانڈڈ ڈریسز منگواتی رہتی تھی مجھ سے ہی۔ تو پھر میں نے انہیں کہا کہ کیوں نہ کہ تم لوگ مجھے میرا تھوڑا بہت کمیشن دیا کرو، میں تم لوگوں کے لیے ڈریسز ڈیزائن بھی کیا کروں گی، ان کو سٹچ بھی کروایا کروں گی اور پیک کروا کے تم لوگوں کو باہر بھی بھجوا دیا کروں گی۔ تو میں نے سوچا ہر دفعہ لیکچر کے لیے گھر کے ہی کام دکھانے کی بجائے میں آپ کو تھوڑے سے کپڑے بھی دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو بھی دیکھنے کو بھی اچھی اچھی چیزیں ملے اور ساتھ ہی ساتھ ہم گپ شپ بھی کر لیں۔ آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میری چینل کو لائک، شیئر اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ کی فائنینشیل یا کسی قسم کی کوئی اور ہیلپ تو نہیں چاہیے، لیکن ہاں آپ کی زندگی کے 10 سے 15 منٹ آپ کے چاہیے ہوں گے جو آپ میری ویڈیوز کو دیکھیں، انہیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ویسے تو اس ٹاپک کا ہر پوائنٹ ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ پوائنٹ مجھے لگتا ہے زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب تک ہماری مینٹل ہیلتھ سٹرونگ نہیں ہے نا، جب تک ہم اپنی مینٹلی طور پر سٹرونگ نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اپنی مینٹل ہیلتھ کو سٹرونگ رکھنا مشکل وقت میں بڑا ہی مشکل کام ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ ہمارے اعصاب جو ہے نا وہ کام ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک تو آپ کے اوپر ایک اللہ پاک معاف کریں کوئی بھی اس طرح کی مشکل اگر آ گئی ہے کہ آپ کو اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب آپ کس طرف جائیں، تو واقعی اس ٹائم اپنی مینٹل ہیلتھ کو سٹرونگ رکھنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ لیکن مشکل کے بعد ہی آسانیاں آتی ہیں، اس مشکل سے نکلنا بھی ہم نے ہی ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں نا ایک تو سٹریس، انگزائٹی اور ٹینشن کے بہت زیادہ اٹیکس ہم پہ ہوتے ہیں اور ہم لوگ اس ٹائم پہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس وقت اپنی مینٹل ہیلتھ کو سٹرونگ رکھنے کے لیے جو سب سے اچھا کام ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کچھ ٹائم کے لیے خود کو ہی ٹائم دینا ہے، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے ذہن سے تمام باتیں نکال دیں اور صرف یہ سوچیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے۔ اپنے لیے اچھے آپشنز تلاش کریں اور کبھی بھی اپنے اللہ پاک کا ہاتھ مت چھوڑیں۔ زندگی میں کامیابی کی ہے نا وہ اللہ پاک کا ہی ساتھ ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جب آپ اپنے اللہ پاک کا ہاتھ تھام کے رکھیں گی نا، اس کام میں اللہ برکت بھی ڈالیں گے اور اللہ پاک اس میں آپ کی مدد بھی کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا پتھر بھی نا ٹھڈے کھا کھا کے گول ہو جاتا ہے۔ مینٹل ہیلتھ کو سٹرونگ رکھیں، ہم ایکٹیو رہیں، اپنے کھانے پینے کو مینٹین کر کے رکھیں، اپنے بچوں کو خود کو پرائیورٹائز کریں، اپنے آپ سے محبت کریں، تو وہ پتھر کی طرح ٹھڈے کھا کھا کے نا ہم بھی گول ہو جاتے ہیں اور ہم اتنے سٹرونگ ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمیں اس کے بعد کوئی ٹھڈا مار ہی نہیں سکتا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔